बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और अब तो जो उसके उम्मीदवारान जो कि कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं, ना सिर्फ उन्हें उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है, बल्कि उनसे कागजात नामजदगी भी छीन लिए जाते हैं। तो इस मामले पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौर खान साहब जो हैं, उन्होंने आज ये कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिया ताकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। तो गौर साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कल तक हमें बल्ले का निशान ना मिला तो फिर ऐसा लगेगा कि हमें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। सुने ज़रा उनके अल्फाज क्या हैं। हमारे सर के ऊपर ये खदशा था कि शायद हमें बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है, इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ से टिकटों की तकसीम का जो मामला है वो बाकायदा शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में बहुत सी खबरें भी सामने आ रही हैं। ज़ाहिरी बात है बड़ी जमात जो है उसमें टिकटों की तकसीम पे काफ़ी जोड़ तोड़ भी होता है और इख्तिलाफ राय भी होता है। लेकिन जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि कल रात को बलूचिस्तान से ख़वातीन और बच्चों का एक काफ़िला जो है वो एक तवील फ़ासला तय करके इस्लामाबाद पहुंचा और रात गए उस काफ़िले पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया और तमाम ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस मामले पर एक पिटीशन दायर की गई। तो इस्लामाबाद की जो पुलिस के सरबराह हैं IG साहब, उन्होंने कोर्ट को बताया कि जी हमने तमाम ख़वातीन और बच्चों को रहा कर दिया है। उसके बाद शाम 6 बजे 3 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ऐलान किया कि तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि जब वज़ीर साहबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त भी औरतें और बच्चे जो हैं वो इस्लामाबाद के वुमेन पुलिस स्टेशन में बंद थे और अब से थोड़ी देर पहले भी वो सारे बंद हैं। उन्हें रहा करने की बजाय गाड़ियों में उनको बंद करके तो बाई रोड कोयटा ले जाया जा रहा है और कहा जा रहा है जी आपको वहाँ जाके छोड़ेंगे। अभी तक उनको रिलीज़ नहीं किया। तो IG साहब जो हैं उन्होंने भी कोर्ट में गलत बयानी की और फिर वज़रा साहबान को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ये मामला जो है ये इतना संगीन क्यों इसको बना दिया गया है कि अदालत में भी झूठ बोला गया और वज़ीर साहबान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वीडियो में जनाब सेनेटर ताहिर बजंजो साहब, नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और नईम हैदर पंचोता साहब तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और आज कुछ लोग जो हैं उनको बाकायदा गिरफ़्तार भी किया गया और एक तहरीक इंसाफ की जो साबका MNA है ईमान ताहिर साहबा, उन्होंने एक ट्वीट में बताया कि लास्ट नाइट 3 of our aides along with our proposers and seconders who were filing our nomination forms were abducted, one of them beaten up in front of his 75 years old mother। और इस तरह के और भी वाक़यात हो रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये निगरान हुकूमतों के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और ये दरअसल निगरान हुकूमत की तरफ से बाकायदा इलेक्शन में धांधली का आगाज़ कर दिया गया है? देखिए, मैं आज भी रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर हमने चेक किए, जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार कागज़ दाखिल कराने जा रहे थे, मैंने ना वहाँ पे नफरी की डिप्लॉयमेंट देखी, ना वहाँ पे कोई गैर मामूली एक्टिविटी देखी, ना ये देखने में आया कि वहाँ पे कोई पकड़ धकड़ हो रही है। दफ्तर खुले थे, जो कागज़ जमा कराना चाहता है ज़रूर कराए, मगर ये एडवांस में कैसे पता लग गया कि प्रपोजर सेकेंडर कौन है जिनको पहले उठा लिया गया या मारा पीटा गया। देखिए, प्रपोजर सेकेंडर तो तब सामने आता है कि जब आप कागज़ दाखिल करा बैठते हैं। तो ये इनको कैसे पता था कि हमने भी कागज़ दाखिल कराने थे और हमारे प्रपोजर सेकेंडर को उठा लिया गया है। देखिए, ये हाइप क्रिएट करने के लिए और एक तासुर देने के लिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन मुकदमात में जो हैं वो मफरूर थे। एक ये भी अंसर शामिल है
کہ جو لوگ ابھی تک مفرور تھے، جنہوں نے عدالتی کارروائی کا سامنا نہیں کیا، جنہوں نے تحقیقاتی اداروں کا، پولیس کا، ایف آئی اے کا، نیب کا، اینٹی کرپشن کا سامنا نہیں کیا، وہ اگر واپس آئیں گے تو آبویسلی آپ مفرور ہیں، آپ پچھلے کچھ عرصے میں قانون کا سامنا نہیں کر پائے، آپ چھپے رہے ہیں، بھاگے رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا آبویسلی جس ادارے کو وہ مطلوب تھے ان کو تو پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا نعیم حیدر پنچوتا صاحب، آپ نے بھی کل کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں، تو آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا یا آپ سے کاغذات نامزدگی چھینے جائیں گے؟ کیونکہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آج کاغذ جمع کروائے ہیں، ان کو تو کوئی وہاں پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ نظر نہیں آئی۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش ہے۔ تارڑ صاحب بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا انسٹا ہو یا دیگر جو پلیٹ فارم ہیں، اور ان کے اوپر بڑے واضح طور پر آپ نے خود ایک ٹویٹ بھی اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، اور میں بڑا واضح طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی جو ہے انہوں نے بات ٹھیک نہیں کی، میں کہوں گا کہ غلط بات کی ہے۔ بالکل وکلاء کو بھی جناب پکڑا گیا ہے۔ کل شوکت بسرہ صاحب نے وکلاء کو بھجوایا کہ آپ پیپر جا کر جمع کروائیں، اور وہ گئے اور ایس ایچ او صاحب نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اسی طرح سے میاں والی میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ والد صاحب گئے ہیں، وہاں پر نامینیشن پیپر انہوں نے لیے ہیں تو وہ ان سے چھین لیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو کل جو ہے وہ یہاں پر نور حیات کلیار صاحب ہیں، ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے۔ اسی طرح جناب ہمارے یہاں پر شاہپور کے اندر جو ہے وہ افتخار چوہدری صاحب ہیں، ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، اور سرگودا کے اندر آج بھی وکیل جمع کروانے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر ان سے پیپر لیے نہیں گئے۔ اور اگر آروز کی جو یہ بات کر رہے تھے تجویز کنندگان کی یا تائید کنندوں کی، تو وہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ جناب جیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے یا 141 میں سے 125، ایسے ہی لوگ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ طاہر بدنجو صاحب، یہ جو صورتحال ہے وہ جو اسلام آباد میں کل رات کو ہوا اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہونا ہے 8 فروری کو، یہ وقت سے پہلے ہی متنازع نہیں ہوتا جا رہا؟ بالکل جی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو، جمہوریت میں میر صاحب جو بنیادی تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ انتخابات صاف و شفاف ہوں، چاہے جو جماعت بھی جیتے۔ دیکھیں، اگر یکساں مواقع سب کو نہیں ملتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کی انداز سیاست سے پر ہمارے سخت تحفظات رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کو یکساں مواقع نہیں دیں گے تو آپ کے الیکشن متنازع رہیں گے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کی اس وقت پاکستان کو سخت ضرورت ہے، وہ سوائے صاف اور شفاف انتخابات کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، مشتاق احمد خان صاحب، آپ کی پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، یہ جو صورتحال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف والوں کی طرف سے غلط بیانی کی جا رہی ہے، الیکشن سٹنٹ بنایا جا رہا ہے، یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب، میں اگر آپ اجازت دیں تو پہلے جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کا، اس پہ 2 باتیں کر لوں گا، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا۔ یہ جو کل ہوا ہے رات، سچی بات یہ ہے کہ اس کو سادہ الفاظ میں پولیس کی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں۔ بچے بچیاں یعنی مہرنگ بلوچ وہ آئی ہیں، ان کے ایک ہی بھائی ہے 5 بہنوں کا، وہ غائب ہے، عشروں سے غائب ہیں، ہزاروں لوگ ہیں غائب ہیں۔ یعنی یہ جو پورا لانگ مارچ شروع ہوا ہے بلوچستان سے، اس کے 2 ہی مقاصد ہے: ماورائے عدالت قاتل کو بند کرو، ڈیتھ سکواڈ ختم کرو، جبری گمشدگیاں جو عشروں سے جاری ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ان کو بازیاب کرو، اگر وہ مجرم ہے تو ان کو عدالتوں اور قانون کے سامنے پیش کرو۔ اس کے لیے تو چاہیے تھا کہ آپ وہیں پہ ان کا یہ مطالبہ حل کریں، وہ بیچارے یہاں تک آئے۔ اب آپ دیکھیں کل رات 1 بجے 2 بجے ان کے اوپر آپ ٹھنڈے پانی آپ پھینکتے ہیں۔ آپ نے خود وہ ٹویٹ کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سول کپڑوں میں کس طرح ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے بچوں اور بچیوں کو جو بلوچستان کے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی ویڈیو ہیں۔ 16 دسمبر ابھی گزرا ہے،
हम सबक नहीं सीख रहे 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर क्यों हुआ था 1971 में? जब आप प्रोविंशियल राइट्स को डिनाई कर लेते हैं, जब आप फंडामेंटल राइट्स को तस्लीम नहीं करते, जब आप जबर का और जुल्म का एक निज़ाम बना लेते हैं, जब आप मावराए अदालत कत्ल करते हैं, तो फिर इसी तरह के वाक़यात होते हैं। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आप देखें 2-3 कत्ल जो हैं गुज़िश्ता दिनों ये रहज़नी के बुनियाद के ऊपर हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस लोगों को अमन और अमान देने में नाकाम हो चुकी है। निगरान हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। ये जो वज़रा बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमने रिहा कर दिए, बेचारे अभी तक वहाँ पे जेल में हैं, अभी तक उनको आज़ादी नहीं दी गई। आज़ादी का मतलब ये है कि उन्हें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अपने एहतजाज का हक़ दिया जाए, जो कि उनका दस्तूरी हक़ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह मैं सेनेट के फ्लोर पर इस मसले को, इस इशू को उठाऊंगा और मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी सेनेट का इजलास होगा तो आप उठाएंगे ना? जी, सेनेट का इजलास होगा। मैंने उनसे कहा है कि सेनेट का इजलास ज़रूर होगा, इसलिए कि सेनेट ने अपने वक्त पूरे नहीं किए। तो चेयरमैन सेनेट तो अब कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होंगे, वरना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। लेकिन चेयरमैन सेनेट की बुनियाद पर सेनेट नहीं चलता। सेनेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो चेयरमैन सेनेट हो या ना हो, उसे अपनी दस्तूरी जो अय्याम हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 110 दिन वो हर सूरत में पूरे करने हैं। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं हुकूमत से कहता हूँ कि वो माफ़ी मांगे और इन बच्चों को एहतजाज का हक दे। और आप उस हुकूमत से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं जो कह रही है कि ये महारंग बलोच और ये सम्मी दीन बलोच ये दहशत गर्द ख़ानदानों से ताल्लुक़ है, इनके वालिदैन जो हैं वो दहशत गर्द थे बाकायदा, और उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं सोशल मीडिया पे वो बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनके खिलाफ, और आप कह रहे हैं इनसे हुकूमत माफी अभी ये जो बालाच बलोच का हुआ तुर्बत में, वहीं से तो ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था ना, सालों से गायब था। फिर जब पता चला कि वो सरफेस हो गया है तो उसको मार दिया, और सेशन कोर्ट ने कहा कि CTD के खिलाफ जो हैं आप FIR दर्ज करें। FIR दर्ज नहीं हो रहा था, अब CTD के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है। ये खुद मावराए जो अदालत कत्लेआम है, डेथ स्क्वाड हैं, ये जो जबरी गुमशुद, ये तो खुद दहशतगर्दी है। अब क्योंकि आपने वो कहानी दूसरी शुरू कर दी है, तो ताहिर बंजो साहब, क्यों आप तो आज वुमेन पुलिस स्टेशन भी गए थे, और अभी थोड़ी देर पहले तक 7:45 बजे तक तो तमाम ख़वातीन को रहा नहीं किया गया, और फिर आप आज हाई कोर्ट में भी मौजूद थे ना वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी IG साहब ने कहा जी हमने रहा कर दिया है। 4-5 बजे की बात है कि IG साहब ने कोर्ट में कहा कि रहा कर दिया तमाम ख़वातीन को, लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो थाने में है, उनको रहा नहीं किया, उनको प्रिजनर वैन में बंद करके कोयटा ले जा रहे हैं। पहली बात तो मीर साहब मैं ये करना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान को बने इस वक्त 76 साल, और पाकिस्तान अपने 73 के आइन को बने 50 साल हो गए। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान में सियासी, मुआशी, आइनी, बुनियादी और जमहूरी हकूक़ नापैद हैं। और इंसानी हकूक़ का तो ये हाल है कि हज़ारों की तादाद में लापता अफराद के लवाहिकीन साल साल से इंसाफ के मुंतज़र हैं। हमारी राय में लापता अफराद के मसले को सर्द खाने में रखना किसी भी एतबार से मुल्क के मफाद में नहीं जाता, जमहूरियत के मफाद में नहीं जाता। आप इसको आइन की रोशनी में ही इस मसले को हल करें। हम बारहा सेनेट में ये मामला उठाते रहे हैं कि भाई इनमें से जो किसी जुर्म में मुलव्वस है उसको आप सज़ा दें अपने कानून की रोशनी में। अगर जो बेकसूर हैं उनको बाइज़्ज़त तौर पर रिहा करें। सर देखें, ये जो मसला है मीर साहब बालाच का, जहाँ से आपके केच मकरान से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, जब ये मामला हुआ इत्तेफाक से हमारे इजलास भी चल रहा था सेनेट को, और मैंने ये मामला 27 नवंबर को उठाया वहाँ पे सेनेट में। तो सर इनके जो मुतालबात थे, अब देखें सर, सेशन जज भी ये हिदायत करता है, ये हुक्म देता है कि CTD के एहलकारों के ख़िलाफ़ आप FIR दर्ज करें। आप FIR दर्ज नहीं करते। 6 दिन तक सर
बालाज के लवाकिन अपनी डेड बॉडी के साथ, उनकी लाश के साथ धरने पर बैठे हैं। तो अभी ये करें तो क्या करें? इनके पास तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जो 3 वज़रा साहबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आपकी पार्टी के सरबराह डॉक्टर मालिक साहब का नाम लिया कि जी डॉक्टर मालिक साहब ने निगरान वज़ीर आज़म से फ़ोन पे बात की, जिसके बाद सबको रहा कर दिया गया है। अब आप मालिक साहब को बताएंगे कि अभी तक तो कोई रहा नहीं हुआ? सर बिल्कुल रिहा नहीं हुआ है मीर साहब। अब मैं भी कोई 2:30-3 बजे वोमेन जो है उसमें गया था ताने में, वहाँ हमें भी इजाज़त नहीं मिली। मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं ये बच्चियों से जो है कुछ बात ही करना चाहता हूँ, मैं इनको देखना चाहता हूँ कि इनकी जो है क्या हालात है। तो आईजी से जो बात हुई मेरी, उसने कहा कि जी ठीक है ज़रा आप सब्र करें। इसके बाद उसका जो इस किस्म का मैसेज आया कि जी आप मुलाकात नहीं कर सकते। अभी वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया, जब मैं खुद गया हूँ कहता यही हम पे सब, ये ऐसे क्यों बता रहे हैं सर? यानी कि आपने खुद थाने में जाके देखा कि वहाँ पे गिरफ्तार हैं? सर मुझे तो कहा गया कि यहीं पे हैं। आईजी साहब ने कोर्ट में कहा, हाई कोर्ट में कहा कि हमने सबको रहा कर दिया। अच्छा अताउल्लाह तारड़ साहब, ये आपकी पार्टी एक ज़माने में कुछ साल पहले तक इस पर बहुत एक्टिव उसका बड़ा एक मौसर स्टांस था, तो अब जो आपका इंतखाबी मंशूर है उसमें कोई आप सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, उसका एक बहुत बड़ा मसला है लापता अफराद का, टारगेट किलिंग का, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, तो आप कोई बलोच अवाम से कोई वादा करेंगे अपने मंशूर में कि इस मसले को आप हल करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए जो मिसिंग पर्सनस वाला इशू है, लापता अफराद वाला, वो हमेशा हमारी प्रायोरिटी पे रहा है और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह मैंडेट दिया तो विद इन नो टाइम ये लापता अफराद वाला मामला हल होगा। और इसके लिए देखिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर कंसेंसस करके इस मामले को हल होना चाहिए। और मीर साहब मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, मैं बिल्कुल बड़ी इस पे होप रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये मसला कोई इतना गंभीर मसला नहीं है कि ये हल ना हो सके। तो इस पे बिल्कुल विलिंगनेस भी है, इरादा भी है, मंशूर का हिस्सा भी है और इसका बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। क्योंकि देखिए हम पंजाब में बैठे बड़े सिक्योर हैं, पंजाब के सूबे के कतन वो मसाइल नहीं हैं जो बलूचिस्तान को दरपेश हैं। और यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जब NFC अवार्ड पहला हुआ उसमें अपना पंजाब का शेयर बलूचिस्तान को दिया। और हमेशा पंजाब गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, एजुकेशन को लेके, लैपटॉप्स के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से। NFC अवार्ड वाला मैंने आपको मिसाल दी। तो ये बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी पे हैं, हम इनको हल करना चाहते हैं और अगर कोई हल कर सकता है तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत है जो इसको अगर अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया तो पहले ही चंद महीनों में ये मसला हल हो सकता है। अच्छा नईम पचौता साहब, आप इत्तफाक करेंगे कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको अपने इंतखाबी मंशूर में इस मसले के हल के लिए कोई ठोस और जामिया तजवीज़ पेश करनी चाहिए? बिल्कुल जी, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ और मैं जो मेरी पिछली बात रह गई थी मैं उसको थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर पहले तो बात की जाती थी ना कि फील्ड में जाने की इजाज़त दी जाए, इस वक्त तो जो पोजीशन है ना वो ये हो चुकी है कि इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो मुतनाज़ा हो गया। वो मुतनाज़ा कैसे हो गया है कि नॉमिनेशन पेपर ही अगर हमें जमा करवाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी और नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने वाले लोगों को उठाया जाएगा, अगर कोई अटॉर्नी के जरिए जाता है तो अटॉर्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई जो है वो खुद जाता है तो उसे कहा जाता है कि आए जी बैठ जाएं आप, और पेपर दिए जाते हैं तो DSP साहब होते हैं या SHO साहब होते हैं तो वो फौरन ही आपसे पेपर या ले लेते हैं या आपको अरेस्ट कर लेते हैं। यही प्रोसेस है मियाँ वाली, यही प्रोसेस सियालकोट के अंदर, सरगोदा के अंदर, हर तहसील के अंदर मैं खुद देख रहा हूँ। हमारे साथ लोग अटैच हैं और राब्ते करते हैं, वीडियोज भेज रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। जो हमारे उम्मीदवार थे, अब एजेंसियों को ये तो पता होता है ना कि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पर या ये 3-4 लोग उम्मीदवार हैं हल्के से, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए लोग पहले ही एक इरादा रखते हैं कि मैं लड़ना चाहता हूँ। जब उन्हें पता चलता है साथियों के जरिए या उन लोगों के जरिए से, तो फिर उन लोगों के घरों में रात को ही छापे मारे जा रहे हैं। अब मैं अगर बेरा की बात करूं या वहां पर भलवाल की बात करूं जो NA-82 के अंदर 2 हल्के आते हैं, तो यहाँ पर भी जो उम्मीदवार थे
وہ پہلے ہمارے وکلاء کے اندر بھی کافی لوگ تیار تھے، لیکن مختلف وکلاء نے بھی انکار کیا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، ہمیں کالز آ رہی ہیں کہ آپ اگر ادھر جمع کروانے گئے تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء کی گرفتاریاں کر کے، نامینیشن پیپر چھین کے، یا ہمیں ہماری دعا ہے کہ کل آپ خیر خیریت سے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروا دیں. جی سر، میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ تارڑ صاحب کو اس بات کی مذمت کرنی چاہیے. تارڑ صاحب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں ہر جگہ پہ چل رہی ہیں، اور یہاں پر یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں رہا. اچھا چلیں، میں آتا ہوں تارڑ صاحب کے پاس. وہ گراؤنڈ کے اندر پانی جو چھوڑ رہے ہیں یہ نظر نہیں آ رہا. میں آتا ہوں جی تارڑ صاحب کے پاس، میں دوبارہ ان سے بات کر لینا صرف اس لیے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لندن سے جو پلان کیا گیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. یہ اب آپ الیکشن والا پروسیس بند کیا جائے. اچھا پنجوتا صاحب، میں تارڑ صاحب سے بات کرتا ہوں ابھی، لیکن میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے ایک اور جو اہم آج واقعہ ہوا ہے، بلکہ کل رات کو ہوا تھا، وہ ہے جناب سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے گھر پہ دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے. تو اس کی ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی عام معمولی واقعہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو لاہور میں ان کا جو دفتر ہے اس کے باہر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ثاقب نثار صاحب کو کچھ فون کالز بھی آ رہی تھیں. تو اگر اس واقعے کی کوئی جوڈیشل انکوائری ہو جائے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس کی انکوائری کریں، تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو دستی بم پھینکا گیا ہے یہ کیوں پھینکا گیا ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے. اس کی کل ہیئرنگ بھی ہوئی تھی. تو یہ جو کیس ہے اس کا تعلق بالکل بنتا ہے جو ثاقب نثار صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ. لیکن کیا تعلق بنتا ہے اگر جوڈیشل انکوائری ہو تو یہ ثاقب نثار صاحب بتائیں گے. کچھ لوگوں کے نام لیں گے، بہت ذمہ دار لوگ ہیں ان کے وہ نام لیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملیں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ دوبارہ ہم جو انتخابات کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی طرف جاتے ہیں. طاہر بزنجو صاحب، اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو ظاہری بات ہے پھر ان کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تحریک انصاف کو تو اس سے جو الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو تجربات میر صاحب ہوتے رہے ہیں. یہی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا. تلوار کا نشان چھین لیا گیا. تلوار کا نشان چھین لیا گیا اور تیر کا جو ہے. تو سر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. اس وقت سیدھی تو بات تو یہ ہے کہ میر صاحب ہم مانیں یا نہیں مانیں. اس وقت جس کو بھی خان صاحب اپنا امیدوار ڈکلیئر کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لوگ اس کو ووٹ کریں گے. لوگ اس کو ووٹ کریں گے؟ بالکل اس کو ووٹ کریں گے. اسپیشلی آپ کے کے پی میں اور آپ کے پنجاب میں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ لوگ بالکل اس کو جو ہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ وکیل ہے، یہ کون ہے، یہ ابھی آیا، یہ چند سال پہلے آیا تھا. دیکھو اس وقت تو ایک کیفیت تو اس قسم کی ملک میں موجود ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے جو رفقا ہیں سینیٹرز ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہی بتا رہے ہیں. ہاں، یہ وہی بتا رہے ہیں اپنی نجی محفلوں میں کہ بھئی اس وقت پوزیشن تجھے ہے. اچھا سینیٹر مشتاق صاحب، آپ اتفاق کریں گے بزنجو صاحب سے کہ بلے کا نشان ہو یا نہ ہو عمران خان کی سپورٹ جس کو ہوگی اس کو پی ٹی آئی کا ووٹ مل جائے گا؟ دیکھیں، یہ ایک تو فیئر فری الیکشن یہ دستوری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن ابھی تک ایک فیئر فری الیکشن کے انعقاد کا تاثر نہیں دے سکی، لیول فلینگ فیلڈ نہیں دے سکی. یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. 9 مئی کے واقعات جو ہوئے اس میں جو ملوث ہے اس کی آڑ میں کسی پارٹی کو دیوار سے لگانا، کسی لیڈرشپ کو دیوار سے لگانا، ان کو انتخابی نشان سے محروم کرنا، ریاستی اداروں کو ایف آئی اے، اینٹی کرپشن پولیس کو ان کے خلاف استعمال کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. یہ جو طاہر بزنجو صاحب بات کر رہے ہیں یہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا. عوام کی رائے ہے، جس کو بھی ملے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن
اس سے پہلے ایک فیئر فری الیکشن کے لیے ماحول اور اس کے سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ وہ بنانا چاہیے، جو کہ ابھی تک نگران حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ نہیں بنا سکی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے کہ الیکشن کمیشن کی اپنی کمپیٹنسی کے بھی ایشو ہیں. دیکھیں 17 ارب روپے اس دن جاری ہے وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو. یہ بلینز آف روپیز آپ کو کس لیے جاری ہوئے ہیں؟ الیکشن کا ڈرامہ کرنے کے لیے؟ ڈرامے کے لیے تو نہیں. یہ اقتدار تو عوام کا حق ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ عوام اپنے اس حق حکمرانی کو چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے استعمال کریں گے. تو اگر فری فیئر الیکشن نہیں ہوگا اور اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا تو پھر یہ تو ڈرامہ ہے. تو اس ڈرامے کے لیے قوم کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. کمپیٹنسی کا ایشو یہ ہے، میں صرف آج آپ کو بتاتا ہوں، لوور دیر کے حلقوں کی انہوں نے حلقہ بندی کی 2023 میں، یعنی اس سال. اس سے سارے لوگ خوش تھے. اچانک الیکشن کمیشن کو کیا سوجی کہ انہوں نے 26 نومبر کو اس کو ختم کر لیا اور پہلے کی حلقہ بندیوں کو بحال کر دیا. اب ہم اس کے خلاف گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں 15 دسمبر کو آرڈر دیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو انہوں نے کالعدم کر دیا 2023 کی حلقہ بندی، یہ اب ویلڈ نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن اس کو نہیں مان رہا. اب اس وقت لوگ کاغذاتی نامزدگی وصول کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر چلے گا یا الیکشن کمیشن کا جو دوسرا آرڈر ہے وہ چلے گا. تو ان کے اپنی کمپیٹنسی کے ایشو، انہوں نے تیاریاں پراپر طریقے سے نہیں کی ہے. اچھا تارڑ صاحب، اس میں ایک اور بھی سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی جگہ جگہ سے چیلنج ہو رہی ہے. مثلا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے مثال دے رہا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو کہا کہ ان کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ پچھلی حکومت میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور ان دونوں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات بھی زیر التوا ہیں. لیکن بار بار الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن ان دونوں افسران جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. تو پھر الیکشن کمیشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو بھی اقدامات اب تک کیے ہیں، اور اسپیشلی بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہوئی، دیکھیے انٹرا پارٹی الیکشن کا ایک باقاعدہ طریقہ کار درج ہے. اگر آپ اپنی پارٹی کا آئین اپروو نہیں کراتے، الیکشن کی ڈیٹ اور ٹائم نہیں بتاتے، تمام اپنے پارٹی ممبرز کو انیبل نہیں کرتے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لے سکیں، تو پھر یہ قصور تو اس پولیٹیکل پارٹی کا نا جس نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی. اب ہمیں بھی 100 اختلاف ہوگا الیکشن کمیشن سے، ہمیں ڈیلیمیٹیشن پہ تحفظات تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کو جو ہے اس پر تحفظات کا اظہار کر دیں. بالکل ایشوز ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نے جب تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، ان سے آرا لی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے، الیکشن ڈے مینجمنٹ کے حوالے سے، پری الیکشن مینجمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے نہ صرف تحریری بلکہ تمام وفود کو پراپر ٹائم دے کے پریزنٹیشن دی. ان کا عملہ موجود تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ کچھ افسران کو چینج ہونا چاہیے اور وہ پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں، پنجاب میں تو بڑی اکاڑ پچھاڑ ہوئی، پنجاب کے تقریباً تمام افسران چینج ہوئے. ابھی حال ہی میں ایک ڈی سی چینج کیا گیا جس کا کسی ایم پی اے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، یہ پرسوں کی بات ہے. ڈی سی وزیر آباد کو اس لیے چینج کیا گیا کہ ان کے والد ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے گجرانوالہ سے. تو یہ مثالیں ملتی ہیں جہاں الیکشن کمیشن نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی ہے، مگر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی گئی یا جہاں پہ افسران کو کا تبادلہ ہونا چاہیے تھا، تو میں سمجھتا ہوں بالکل الیکشن کمیشن کو اس پہ اصرار بھی کرنا چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن بالکل کروانی چاہیے. اور الیکشن کمیشن کو روک کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے الیکشن کمیشن کی ہدایات جو ہیں ان پر عمل لازم ہے. پنچوتا صاحب یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں خدا را خواستہ بلے کا نشان نہیں ملتا، کل آخری دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں حامد صاحب، جو بھی پھر فیصلہ اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے چیلنج کیا جائے گا. لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ابھی فرما رہے ہیں میرے بھائی، میں اس کے اوپر بڑا کلیئر کہنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی جائے تو ہم نے بالکل اپنے آئین کے مطابق کروائے. ڈیٹ ٹائم ہر چیز ہم نے مینشن کی. پاکستان تحریک انصاف نے دوسری دفعہ بھی پورا عمل جو ہے وہ فالو کیا، لیکن پی ایم ایل این نے جس طرح سے یہ باقی جماعتوں نے کروائے وہ بھی تو ذرا سامنے لایا نا. ایک نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے، مروسی سیاست والا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس کے اندر فالو ہے، لیکن ایک نوٹیفیکیشن جس میں کوئی لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی جاتی، اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر اعتراض ہے. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے
کہ جو افسران یا لگے ہوئے ہیں پولیٹیکل پوسٹوں کے اوپر جتنے بھی عہدیدار، ان کو تمام کو چینج کرنا چاہیے تھا. کسی نے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی نے بات کی ہے؟ ان کو تو اپنی مرضی سے، کیونکہ ان کے لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کو سہولت دے رہے ہیں تو انہوں نے تو کہنا ہے بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو حاصل ہے، ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، ہمیں تو میدان کے اندر اترنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو جانے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پیپر ہی نہیں جمع کروا سکتے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ کیسا الیکشن ہے؟ اس الیکشن کو کون مانے گا؟ کیا الیکشن ہونے کے بعد یہی چلتا رہے کہ یہ الیکشن؟ لیکن الیکشن کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ نے الیکشن تو لڑنا ہے نا، آپ الیکشن کا بائیکاٹ تو نہیں نہ کریں گے؟ دیکھیں الیکشن ہم لڑیں گے، بالکل ہم لڑنے جو ہے وہ فیلڈ کے اندر ہیں، اور ہم جتنے ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف قائم ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بالکل الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے. لیکن اس الیکشن کا کیا فائدہ؟ الیکشن ہوتا ہے کہ عوام اپنے منتخب نمائندے کریں. یہاں پر اگر سلیکشن ہی کرنی ہے تو پھر یہ فنڈز اور یہ سارے انتظامات کرنے کا، یہ ڈی سی، یہ ڈی پی او، یہ سارے لگائے ہوئے ان کے ذریعے الیکشن کروانے کا، جو کہ ان کے فارم جو ہیں وہ وصول بھی کر لیتے ہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، ہمارے لیے دروازے بند ہیں، ہم فارم نہیں اپلائی کر سکتے. چلیں خان صاحب سے سائن کروانے کے لیے کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک وقت بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. طاولہ تارڑ صاحب، کچھ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. کچھ خبریں ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بڑے پرابلمز چل رہے ہیں، اور ایک جو بہت واقعہ جس پہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کا بڑا فوکس ہے وہ ہے جی طلال چودھری صاحب کا حلقہ. اب ان کو تو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی نواز شریف صاحب کی موجودگی میں. تو کیا اب طلال چودھری صاحب کو بھی صرف اس لیے ٹکٹ نہیں ملے گی کہ جو نواب شیر وزیر صاحب ہیں، جو 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے اور نو کانفیڈنس میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، گو کہ انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، تو اب ٹکٹ ان کو ملے گی، طلال چودھری صاحب کو نہیں ملے گی؟ حامد میر صاحب، جب فلم ہٹ ہو جائے نا تو پھر کھڑکی توڑ رش ہوا کرتا ہے. اچھا، یعنی جس ونڈو سے ٹکٹ مل رہی ہوتی ہے نا فلم کی، ہاں، تو وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ کھڑکی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں نا، فلم ہٹ ہے، کھڑکی توڑ رش ہے، رونقیں لگی ہوئی ہیں. جس دفتر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ اوپر پارلیمانی بورڈ کی کاروائی ہوتی ہے تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، پورا دن انٹرویوز چلتے ہیں. تو یہ سیاسی پروسیس ہے اور باقاعدہ پوری ٹائم دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، ایک کینڈیڈیٹ کا خود انٹرویو کرتے ہیں. بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ مسائل موجود ہیں، جہاں ایک سے زائد امیدوار ہیں، یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے. میں نے یہ سوال طرف آ رہا ہوں، میں نے آپ سوال اس لیے کیا کہ گجرانوالہ سے اشرف انصاری صاحب کو ٹکٹ اس لیے نہیں ملی کہ جی انہوں نے لائلٹی چینج کی تھی. تو اگر لائلٹی چینج کرنے والے کو ٹکٹ نہیں دی تو بہت اچھا کیا ہے. تو نواب شیر وزیر نے بھی لائلٹی چینج کی، تو اس پر اگر آپ ترجیح دیں گے کسی اور کو، طلال چودھری کی جگہ اس کو ٹکٹ دے دیں گے، تو پھر نواز شریف صاحب کا اصول تو ختم ہو گیا نا؟ نہیں، دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں جو خوش اسلوبی سے حل ہونے ہیں، ہو بھی رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں 2 امیدوار ہیں کوئی سیٹلمنٹ کروا دی جائے، کسی ایک امیدوار کو کسی اور جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے. تو یہ معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اشرف انصاری صاحب کا تھوڑا معاملہ یہ تھا کہ وہ پارٹی قیادت کے خلاف انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی تھی جو کہ نامناسب تھی، اور 2-4 مرتبہ کی مریم بی بی کی گاڑی روکنے کی کوشش کی، شہر میں احتجاج کا اعلان کیا. تو وہ کچھ چیزیں تھیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو کانفیڈنس میں جو لوگ آئے وہ ایک اقتدار کی پارٹی کو چھوڑ کے آئے تھے اور اپوزیشن بینچز کی طرف آئے تھے، اور نمبر تب پورے نہیں تھے، نمبر تو آہستہ آہستہ پورے ہوئے. طلال چودھری کی ڈیڈیکیشن میں، کمٹمنٹ میں، لائلٹی میں کوئی نہ اس میں کوئی فرق ہے نہ اس میں کمی آئی. نواب شیر وزیر صاحب کی اپنی ویلیو ہے، وہ ایک مشکل ٹائم پہ چھوڑ کے پارٹی انہوں نے جوائن کی. پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ایسے حلقوں میں خوش اسلوبی سے، معاملہ فہمی سے تمام امیدواران کو بٹھا کے کوئی اچھا فیصلہ کر دیا جائے. تو اس کا جلد فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا، طاہر بزنجو صاحب، ایک سینیٹر کی حیثیت سے نہیں، ایک پرانے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی واقعی نظریاتی سیاست ہو رہی ہے یا پاور پالیٹکس ہو رہی ہے جس میں کہ جو سیاسی کارکن ہیں اس کی وفاداری اور جو قربانی ہے وہ اس کو قربان کر دیا جاتا ہے اپنے چھوٹے سے سیاسی مفاد کے لیے؟ سر، بہت تو بے اصولی کی سیاست میر صاحب ہو رہی ہے. اب بدقسمتی سے ہمارے جو قومی سطح کے لیڈر ہیں یہ اقتدار کے حصول کے لیے
جب آپ ہر فارمولے کو مانتے ہیں تب اس کا حشر نشر تو میر صاحب ایسا ہی نکلے گا نا. دیکھیں آپ پے در پہ جو ہیں غلطیوں کو دہرا رہے ہیں نوئنگ دیٹ کہ اس کا نتیجہ بھی وہی پرانا ہی آئے گا. ہاں اس کا نتیجہ. باقی سر اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں 1 منٹ ذرا بلوچستان کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہوں گا. سر ہماری رائے میں بلوچستان میں امن اور سکون، انصاف کی فراوانی اور معاشی ترقی سے وابستہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بصورت دیگر یہ آئے دن کے احتجاجی مظاہرے، یہ آئے دن کے دھرنے کسی بڑے انتشار اور افراتفری میں بھی. اچھا آپ بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن مشتاق صاحب نے تھوڑا کھل کے بات کی ہے کہ 16 دسمبر 1971 کا جو سانحہ ہے اس سے سبق نہیں سیکھا گیا. تو میں تو تھوڑی کھل کے بات کروں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی بلوچستان میں کوئی بہت بڑا جلوس نہیں نکل رہا، کوئی بہت بڑا مظاہرہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو لوگوں کے دلوں میں جو اس وقت نفرت بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو بلوچستان کی عورتیں ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں تو ان میں آپ کو زیادہ شدت نظر آئے گی ان کی گفتگو میں، مردوں میں اتنی نہیں ہے. تو جب مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے دل نفرتوں سے بھر جائیں نا، تو پھر آپ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے جتنی مرضی کہیں کہ جی میری کرسی بڑی مضبوط ہے، تو کرسی مضبوط ہے لیکن آپ کے خلاف اگر کسی ماں بہن اور بیٹی کے دل میں نفرت کا لاوا پک رہا ہے تو یہ آپ کی ناکامی ہے اور یہ ریاست کی بھی ناکامی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.